الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان زندگی میں ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کیا انسان زندگی میں ناکام اپنی قسمت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اگر ہم میں سے ہر ایک انسان اس چیز پر غور کرے کہ تمام انسانیت میں وہ لوگ جو زندگی میں ناکام ہو رہے، ان کی ناکامی کی کیا وجہ ہے، غور کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہ تو کوئی قسمت کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، نہ کوئی انسان حالات کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کچھ عادتوں کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ ایسی عادات کا تذکرہ کروں گا جو انسان کی زندگی کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان ناکامی کی طرف جاتا ہے، انہی عادتوں کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اگر انسان وہ عادتیں چھوڑ دیتا ہے تو کامیابی کی طرف بڑھے گا، اور اگر کوئی انسان ان عادتوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو کامیابی اس سے کوسوں دور رہ جائے گی، کیونکہ زندگی میں ہر انسان کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی جیے، اس کی زندگی کا ہر ایک پہلو کامیاب ہو، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اکثر انسان دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ناکام ہوئے فلاں کی وجہ سے، یا انسان اپنی قسمت کو کوستا ہے کہ ہم قسمت کی وجہ سے اس کام میں پیچھے رہ گئے، اس کامیابی کو حاصل کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ناکامی انسان کی اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی عادتوں کا نتیجہ ہے جو اس کی ناکامی زندگی میں آ رہی ہے۔ تو ان عادات کو ہم سنیں گے اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور ان عادات کو اپنی زندگی میں لائیں گے جن عادات سے ہماری زندگی کامیابی کی طرف بڑھے۔ تو ان چیزوں کو ہم غور سے سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز انسان کی ناکامی کی جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سیکھنے سے انکار کرے، کہ انسان جو بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان میں سے اگر کوئی انسان ہر آئے دن نئی چیز کو سیکھنے سے انکار کرتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ناکامی میں گزرتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ خسارے میں گزرتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے انسان دنیاوی زندگی میں رہ کر حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان زندگی میں نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی انسان نئی چیز کو سیکھنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، ہر لائن میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ ہر آئے دن انسان کو سیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو کام ہم کریں گے وہ یہ کہ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے، تو یہ ہمیں کامیابی کی طرف بڑھائے گی چیز۔ دوسری چیز جو ناکامی کی طرف انسان کو دھکیل دیتی وہ ضیاع وقت ہے، کہ انسان اپنے وقت کو ضائع کرے۔ انسان عام طور پر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کی ایک بڑی بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو یا تو فضولیات میں خرچ کرتا ہے یا اپنے وقت کو موبائل فون دیکھنے میں خرچ کرتا ہے، جس سے اس کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں رہتا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ جیسے عربی کا ایک قول ہے الوقت اثمن من الذهب، اردو میں بھی ایک مشہور محاورہ ہے کہ گزرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آتا ہے، ایک مرتبہ جو وقت نکل گیا وہ دوبارہ انسان کے پاس واپس نہیں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں بہت سے انسان لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان وہ چیزیں حاصل نہیں کرتا ہے جو چیزیں اس کو حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو نعمت ہے وہ ہے صحت۔ اللہ نے آپ کو صحت بخشی ہے تو اس صحت کو استعمال کرو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اور زندگی میں کامیابی کو حاصل کرنے میں۔
اسی طریقے سے دوسری اہم نعمت ہے فراغت، کہ انسان اگر مشغولیت سے فارغ ہے تو یہ فراغت اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور اس میں ان کاموں کو انجام دینا چاہیے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ ان کاموں کو جن کاموں سے ہمارا نقصان ہو، کہ ہم فضولیات میں، لغویات میں اور ایسی کاموں میں اپنی زندگی کو گزارے جن میں ہمارا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ یہ انسان کے ناکامی کی دوسری بڑی بری عادت ہے، اس کو بھی ہم اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3 پر جو بری عادت ہے وہ ہے کہ انسان اپنی جو ناکامی ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے بہانے بنانا، کہ انسان اپنی ناکامی کی وجہ اپنے بہانوں کو بناتا ہے۔ تو اس کو اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ حالات میرے موافق نہیں ہے، یہ وہ وقت جو ہے یہ کام کرنے کا نہیں ہے، قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں دوسرے لوگ مجھے کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ صرف بہانے ہیں۔ اپنی زندگی سے جو انسان ان بہانوں کو نکال دے گا، کیونکہ کامیاب انسان جو ہے وہ بہانے نہیں بناتا ہے، بلکہ کامیاب انسان اپنی ناکامی کو جان کر ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ یہ کام اگر مجھ سے غلط ہوا ہے، اس میں اگر مجھ کو خسارہ ہوا ہے تو اس کام کو کیسے ازالہ کرنا ہے، اس کو کیسے ناکامی کو ختم کرنا ہے، اس کا حل تلاش کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو ناکام انسان ہے وہ کہتا ہے کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، لوگ مجھے کرنے نہیں دے رہی ہے۔ تو تیسری بڑی بری خامی انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ بہانے بناتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ زندگی میں کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ جو چیز ہے، جو عادت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ خود اعتمادی ہے۔ جس بھی انسان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو، یعنی انسان اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں کرے کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب اس کو دیا گیا ہے۔ تو جو ناکام انسان ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اگر قدم بڑھاتے ہیں تو یہ ڈر ان کو رہتا ہے کہ لوگ ہماری تنقید کریں گے، یا دوسرے لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں گے کہ آیا یہ انسان ایسا کر رہا ہے، یہ بڑا بن رہا ہے، زندگی میں یہ کر رہا ہے۔ ان چیزوں کا جو ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ ڈر انسان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے، وہ زندگی میں اس کو کامیابی حاصل کرنے نہیں دیتا ہے۔ لیکن کامیاب انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ تنقید کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے، اپنی خامیوں کو اور اپنی کمیوں کو پہچانتا ہے اور ان کے اپنے قابو میں لاتا ہے، ان پر کنٹرول کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی، فرق اگر ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو جانے کہ میرے اندر کون سی سکل ہے، میرے اندر کون سی خوبی ہے، میرے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کو میں استعمال کر کے آگے بڑھ سکوں۔ تو اس صلاحیت کو انسان نے جاننا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر خود اعتمادی لائے، انسان اپنے آپ پر بھروسہ جتلائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد سے اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو چوتھی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر خود اعتمادی لائے۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ انسان کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، وہ ہے انسان کا منفی سوچ رکھنا۔ جس بھی انسان کے اندر منفی سوچ ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ منفی سوچتا ہے، وہ ہمیشہ غلط سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لوگ یہ کہیں گے، یا میں یہ کام کروں گا لیکن حالات میرے مخالف ہیں، لوگ میرے مخالف ہیں، میرے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ خیالات گھومتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، زندگی کے اندر کوئی بڑا جو ڈریم اس کا ہوگا وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بڑی چیز وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہے کہ وہ منفی سوچ کو نکال دے، انسان کو چاہے کہ وہ مثبت سوچ کو اختیار کرے، اپنی زندگی کے اندر وہ سوچ لائے جو اس کو کامیابی کی طرف لے جائے، کیونکہ متفق علیہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ جو سوچے گا، جو اس کا گمان ہوگا، فیصلہ بھی ویسے ہی کرے گا۔ اب اگر انسان منفی سوچے گا تو فیصلہ بھی منفی آئے گا، انسان اگر مثبت سوچے گا کہ یہ کام میں ضرور کر سکتا ہوں، اس کام کو کرنے کی میرے اندر ہمت اور طاقت اور جذبہ اور وسعت ہے،
میں اس کو کر سکتا ہوں، جب اس کا گمان یہ ہوگا تو اللہ بھی وہی فیصلے اتارے گے، یعنی وہ کام کرے گا اور اس میں کامیابی کو حاصل کرے گا۔ تو یہ پانچویں چیز ہے کہ انسان کو مثبت سوچ اختیار کرنی ہے، بری عادت کو چھوڑنا ہے، وہ یہ ہے کہ منفی سوچ کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ نمبر 6 جو بری عادت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کو بھی انسان نے نکالنا ہے، وہ یہ کہ انسان ٹال مٹول کرے، آج کا کام کل پر چھوڑ دے، یعنی وقت کی اہمیت اس کے پاس نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں۔ یعنی جو انسان آج کا کام کل پر چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، صحت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی انسان ٹال مٹول کر کے آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ بری خصلت موجود ہے تو وہ بھی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی کامیابی کی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے، کامیابی اس سے کوسوں دور رہ جاتی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن 6 چیزوں کو ہم چھوڑ کر کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ان 6 چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹال مٹول کو چھوڑ دے، انسان ٹال مٹول کو چھوڑ کر جو کام اس کے سامنے ہے اس کو فلفور کر دے، یہ اس کو کامیابی کی طرف بڑھائے گی یہ چیز۔ دوسری چیز ہے کہ انسان اپنے اندر مثبت سوچ رکھے، اور تیسری چیز ہے کہ انسان اپنے اوپر یقین رکھے، اپنے اندر خود اعتمادی لائے، اور چوتھی چیز ہے کہ انسان ضیاع وقت سے بچے، وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کو جانے، اور پانچویں چیز ہے کہ انسان بہانے بنانے کو چھوڑ دے، اور چھٹی چیز ہے کہ انسان ہر آئے دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اپنی زندگی کو سنواریں گے، اور منزل مقصود جو ہماری ہے اس کی طرف رواں دواں ہوں گے، اس کی طرف بڑھیں گے۔ یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے کہ ہم ان بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ کوئی بھی انسان ناکام قسمت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، زمانے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی تنقید کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو اپنے اندر کی بری عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم ان بری عادتوں سے بچیں اور اپنی زندگی میں اچھی عادتیں لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم زندگی کی جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچ جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔